شکر کی زبان سے کروں، کلام کیسے زمین ہو کے آسمان سے کروں، کلام کیسے زمین ہو کے آسمان سے کروں، اور میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میں بات کرنے کے آداب سے نہیں واقف، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں، میرے کریم بتا ابتدا کہاں سے کروں۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے ہیرے کو چمکنا، آنکھ کو پلکنا، بلبل کو چہکنا اور دل کو دھڑکنا سکھایا، اس رب ذوالجلال کے نام سے ابتدا جس نے زمین و زمان، مکین و مکان، حور و غلمان، جن و انسا بنائے، وہ جس نے سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، آسمان کو بلندی، زمین کو پستی عطا فرمائی۔ لائق حمد ہے وہ ذات کہ جس کی شان جلال کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہر مسرت بھی غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مسرت بھی غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ ارے زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے، اور زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، کہیے سبحان اللہ۔ اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اور میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میں کیا بتاؤں وہ کتنا قریب ہے میرے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، میرا خیال بھی اس کو سنائی دیتا ہے، اور وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ جس نے آنکھیں عطا کی ہیں دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دے، وہ چاہے تو امیروں کو غریب کر دے، وہ چاہے تو بیچاروں کو چارہ عطا کر دے، وہ چاہے تو دریاؤں کو روانی عطا کر دے، وہ چاہے تو بیماروں کو شفا عطا کر دے، کہیں وہ ہزاروں 313 سے مروا دے، بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے، وہ شب ہجرت کفر کے بار کو بیکار کر دے، وہ اسی نے صدیق اکبر کو دی ہیں عظمتیں ساری، اسی نے خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری، اسی نے عثمان غنی کو حیا کا تاج پہنایا، اسی رب نے حیدر کرار سے مرہم کو مروایا، اسی نے معاویہ کو دی حکومت 19 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی، اسی رب کا قرآن پڑھتے ہوئے جامد گئے مقتل، اسی رب کے لیے حیدر کے شہزادے گئے کربل۔ میرے دوستو اس رب العزت کے مقدس نام سے ابتدا جو لفظوں کا خالق ہے، حرفوں کا مالک ہے، تحریروں کا پروردگار ہے، بے ستون آسمانوں کا معمار ہے، خاک پر رنگ و نور اور خوشبو کا تابندے ظہور ہے، چاند سورج ستاروں میں اس کی ضیا، اس نے ہی سیپیوں میں گوہر تاک کر بحر کو ناز کرنے کا موقع دیا، موسموں کا تغیر وہی، جگمگاتی ہوئی فصل میں سوز و نم کا تصور وہی، زمین کا چاند بھی وہ، مشک بھی گلاب بھی وہ، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالنے والا، بطون سنگ میں کیڑوں کو پالنے والا، حصار شب سے وہ سورج نکالنے والا، وہ خدا بزرگ پر جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلام نازل فرمایا جس کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا کہ اس کلام سے افضل
کوئی کلام نہیں، وہ قرآن میرے دوستوں، وہ قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے، وہ قرآن جو رہبر کائنات کا خزینہ ہے۔ ماشاءاللہ اسی طریقے سے چلنا چاہیے۔ وہ قرآن، یہ قرآن کی برکت ہے، وہ قرآن جو رہبر کائنات کا خزینہ ہے، وہ قرآن جس نے نہ جانے کتنے شقی دلوں کی دنیا بدل کر انہیں سعادت مندوں کی صف کا امام واجب الاحترام بنا دیا۔ میرے دوستو، اس دنیا میں بسنے والے کروڑوں اربوں انسان ہیں جو اپنے مذہب کے تعلق سے جب بھی مجلسیں لگاتے ہیں تو اس کی اوپننگ، اس کی شروعات، اس کا افتتاح اپنی مذہبی رسومات سے کرتے ہیں۔ کوئی کینڈل لگا کر اپنی مجلس کا آغاز کر دیتا ہے، تو کوئی ربن کاٹ کر اپنی مجلس کی شروعات کرتا ہے، تو کوئی کیک کاٹ کر اپنی مجلس کا افتتاح کرتا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، ہم ایمان والے ہیں، میرے پیاروں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے بتائیں ہم کون لوگ ہیں؟ ایمان والے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ ایک ایک فرد بولنا چاہیے، نوجوان بھی بولے، بچے بھی بولے، بڑے بھی بولے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ پھر سے ایک بار کہیے، ہم کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ ارے یہاں پہ نہیں بولیں گے تو کہاں پہ بولیں گے؟ یہ کس کی محفل ہے؟ یہ آپ کے باپ کی نہ محفل ہے نہ ہمارے باپ کی محفل ہے، یہ رسول پاک کی محفل ہے، تو یہاں پہ بولیں ہم کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان والے ہیں، ہم رسول عربی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی والے ہیں، ہم حسن اور حسین والے ہیں، ہم طلحہ زبیر والے ہیں۔ ہمارا انداز الگ ہے، ہمارا رویہ الگ ہے، ہمارا انداز جداگانہ ہے۔ ہم جو کرتے ہیں انقلاب کرتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، اس دنیا پر، اس دھرتی پر سب سے بڑا اور سب سے عظیم انقلاب اگر کوئی آیا ہے تو اس کی شروعات غار حرا سے ہوئی ہے۔ اس کی شروعات اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی ہے کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا۔ حافظ ابو سعد صاحب کہ دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار حرا سے اس کی عظمت کا۔ یہ محراب حرب اور عرش کے زینوں پہ لکھا ہے۔ سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا بجھائیں گی؟ سیاسی نفرتوں کی آگ اس کو کیا بجھائیں گی؟ یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ